بناتے رہنا، ایسا نہ ہو رمضان میں نماز ادا کی ہے غیر رمضان میں نماز چھوڑنے لگ جاؤ۔ یہ بات اصل میں سمجھائی جا رہی ہے کہ عبادت ساری زندگی کے لیے ہے، نماز پوری زندگی کے لیے ہے، قیام پوری زندگی کے لیے ہے، رکوع پوری زندگی کے لیے ہے، سجدہ پوری زندگی کرنے کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت ساری زندگی کرنے کے لیے ہے، جھوٹ سے ساری زندگی بچنا ہے، غیبت سے ساری زندگی بچنا ہے، الزام تہمت لگانے سے ساری زندگی اپنی حفاظت کرنی ہے، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی آنکھوں کو جیسے رمضان میں غلط دیکھنے سے بچایا ساری زندگی اس کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کو جیسے روزے کی حالت میں بچایا روزے کی حالت میں حفاظت کرتا رہا ساری زندگی زبان کی حفاظت کرنی ہے، جیسے رمضان کے اندر حرام چیزوں سے بچتا رہا، گناہ سے بچتا رہا، غیبت سے بچتا رہا، چغلیوں سے بچتا رہا اور دوسرے برے کاموں سے بچتا رہا، غیر رمضان میں بھی اپنی حفاظت کرتے رہنا، غیر رمضان میں بھی اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے رہنا، نماز رمضان میں بھی ہے، رمضان کے اندر بھی ہے، ساری زندگی بھی کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا فرمان نقل کیا، فرمایا میرے آقا فرمایا کرتے تھے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، میرے محبوب نے 1450 سال پہلے بیان فرما دیا، فرمایا میری امت والو رب کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جس کے اندر ہمیشگی ہوگی، جو روزانہ کیا جاتا ہو، جو باقاعدگی سے عمل کے اندر آتا ہو، فرمایا اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو رب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، رب اس پہ زیادہ اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے۔ نماز جو ساری زندگی پڑھے گا رب راضی ہو جائے گا، عبادت ساری زندگی جو کرے گا رب راضی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا عبادت ساری زندگی کرتے رہنا چاہے عبادت کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی خوبصورت بات فرمائی، احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کو اعمال میں سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے کہ جس میں ہمیشگی ہو۔ کون سا عمل پسند ہے؟ جس میں ہمیشگی ہو، جو بندہ ہمیشہ کرتا ہو۔ پھر ساتھ ہی انسان ہے نا کمزور ہے، میرے آقا تو جانتے تھے کہ ان کی حالت بعد میں کیا ہونے والی ہے، اس لیے ساتھ ہی فرمایا وَإِن قَلَّ، چاہے تھوڑا ہی ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن کام وہ ہے جو ہمیشہ ہو، فرمایا جو ہمیشہ ہوتا ہے رب اسے پسند کرتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ فیکٹری اس بندے سے زیادہ محبت کرتی ہے جو ہفتے میں 1-2 دفعہ آئے، یا اس کو آپ پسند کرتے جو پورے ہفتے روٹین کے ساتھ آئے؟ کیا خیال ہے جی؟ جو 2-4 دن آئے پھر 15 دن آئے ہی نہ، چھٹی، پھر بیچ میں ہوش آئی پھر 2-4 گھنٹے کے لیے آ گیا، کیا خیال ہے اس بندے سے خوش ہوتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ یہ پابند نہیں ہے، یہ وقت کا پابند نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ذمہ داری کا خیال نہیں ہے، کتنے تانے مارتے ہو اسے۔ یہ نہیں کہتے کہ یار چل 2 گھنٹے کے لیے تو آیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ وقت کا پابند آدمی نہیں ہے، کام پورا نہیں کرتا، تھوڑی دیر آتا ہے، مہینے میں 2 چکر 4 چکر لگاتا ہے، پابند نہیں ہے۔ یہی اللہ کے نبی بات سمجھا رہے ہیں، اچھا انسان فرمایا وہی ہے جو ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے چاہے وہ مقدار میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صرف فرض پڑھتا ہو اور سنت مؤکدہ اور واجب ادا کرتا ہو، زیادہ نوافل نہ پڑھتا ہو، زیادہ لمبے لمبے قیام نہ کرتا ہو، صرف فرض پڑھے اور ضروری سنتیں ادا کی اور چلا گیا۔ ایک یہ شخص ہے، ایک وہ ہے کہ جس کو مہینے بعد ہوش آئی اور گھنٹے تک نماز میں کھڑا ہی رہا، پڑھی جا رہا ہے۔ رب اس کو نہیں پسند کرتا، رب اس کو پسند کرتا ہے جو روزانہ اس کے گھر کا مہمان بنتا ہے، جو روزانہ اس سے ملنے آتا ہے، وہ اس سے پیار کرتا ہے، کبھی کبھی عطا اسے بھی کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ آیا کرو، جمعے کے جمعے جو آتا ہے وہ اسے بھی دیتا ہے،
لیکن جو ہر دن 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اس سے وہ زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب اس پہ بات سمجھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، میرے آقا نے ایک مرتبہ ان کو نصیحت فرمائی، توجہ رکھیں، میرے آقا نے ان کو